سمائے محمد میری جان و دل ہے برائے محمد. سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت شکریہ. اچھا، اپنے سوالات کی طرف واپس آتے ہیں. ڈاکٹر بلقیس نے ایک سوال کیا تھا، میرا خیال ہے اس کو بھی کوئی تشنا سا اس کا جواب آیا کہ اگر اپنے بچوں کی اپنی ضعیف العمری کا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے، احساس ذہن میں رکھتے ہوئے، لوگوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے اور اللہ کے سوا اور کسی کا محتاج نہ ہونے کے لیے اور کسی کے سامنے دست سوال نہ دراز کرنے کے لیے انسان اپنی جمع پونجی اور کمائی میں سے کچھ انویسٹمنٹس کرتا ہے، کوئی جائیداد خرید لیتا ہے، کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے، تو کیا یہ ان لوگوں کے زمرے میں تو نہیں آئے گا جو مال کو سینت کے رکھتے ہیں، بچا بچا کے رکھتے ہیں، اور جن کے لیے وعید ہے کہ ان کا مال ان کو ایک گنجے سانپ کی صورت میں ڈسے گا اور گلے میں آگ کا توق بنا کے ڈال دیا جائے گا؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام ایک معاشرے کو سنوارنا چاہتا ہے، بھوک سے، افلاس سے، تنگ دستی سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے اسلام نے دو چیزوں کی تلقین کی. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے جو ذرائع ہوں تجارت کے یا مال ملنے کے، وہ حلال ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مال آپ کے پاس جمع ہے تو اس پر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، نہیں نکال رہے. اگر زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو جمع کرنے کی اجازت ہے. اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس نیت سے مال کماتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو تنگ دستی سے بچائے تو اس کا یہ مال کمانا، رزق حلال کمانا بھی اللہ کے ہاں بطور جہاد مقبول ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تین چیزوں پر آپ نے جہاد فرمایا. ایک تو یہ کہ کوئی قتال کرے اللہ کے راہ میں، دوسرا یہ کہ اپنا ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اگر کوئی رزق حلال، اور تیسرا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی طرف جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی تاجر یا کوئی بھی شخص اس لیے رزق حلال کماتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور وہ اپنے پڑوسیوں کے اعزا اقریبا کے حق ادا کرتا ہے تو کل قیامت میں اللہ اسے 14ویں کے چاند کی طرح کل قیامت میں اٹھائے گا. لہٰذا یہ تو قرآن، اسلام تو ایک بالکل معاشرتی مذہب ہے جو ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو اعلیٰ اقدار پر پہنچانا چاہتا ہے. لہٰذا اگر کوئی پراپرٹی بناتے ہیں اس سینس میں کہ ان کے بچوں کے کام آئے گی تو بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، آپ بنائیے، لیکن اس کے ذرائع حلال ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر اس کے اوپر اگر آپ نے اس کو کاروبار میں لگا دیا ہے تو اس کا جو منافع ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ نکال لی. بالکل صحیح. اچھا، ایک سوال میں چھوڑتے ہوئے بریک کی طرف چلوں گی. سوال یہ ہے کہ صبر، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نماز اور صبر سے مجھ سے مدد مانگو، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بے شک صبر کرنا جو ہے اولو العزم مشکل کاموں میں سے ایک ہے. اب اس مشکل کام کو اختیار کیسے کیا جائے؟ کیا اس کی کوئی ٹریننگ ہوگی؟ بچوں کو کیسے سکھائیں؟ خود کو کیسے سکھائیں؟ بعض اوقات زندگی میں بہت سے نقصان ایسے ہوتے ہیں، بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں، بہت سی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ صبر نہیں آتا، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیوں ملی ہے یہ، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، میرا ایسا کیا جرم ہے، میرا ایسا کیا گناہ ہے جس کی مجھے اس طرح سے سزا مل رہی ہے. تو وہاں پہ صبر اختیار کرنے کا کیا ذریعہ، کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ سے ہم جانیں گے. لیکن اس سے پہلے بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر ملنے ہیں. خوش آمدید. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن، اور ہم بات چیت کر رہے ہیں آج توکل کے اوپر، توکل علی اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر. تو کیسے اختیار کیا جائے صبر؟ بات یہاں سے میں شروع کرتی ہوں سرورت آپا کہ صبر جسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مشکل کاموں میں سے ایک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام جنہوں نے کہا میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، لیکن رو رو کے تو آنکھیں آپ کی بھی سفید ہو گئی تھیں. تو پھر یہ صبر جمیل کیا ہے؟ یہ صبر کیا ہے؟ خود کو روکنا، یہ کیا معاملہ ہے، کیسے ہوگا؟ دیکھیں، صبر جمیل وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان مصائب کی منزل پر شکر ادا کرے. ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس کے اوپر آزمائشیں آئیں اس نے نالا و گریہ و فریاد کرنا شروع کیا اور شکوے شکایت کرنا شروع کیا. ایک وہ صبر ہے کہ جہاں پر وہ صبر کر کے بیٹھ گیا، خاموش ہو کر بیٹھ گیا. لیکن اس کی اعلیٰ و عرفہ ترین منزل صبر جمیل ہے کہ جہاں پر انسان صبر بھی کر رہا ہے، ساتھ میں شکر بھی کر رہا ہے. اسے صبر جمیل کہتے ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیسے ہم صبر کریں. ہمارے پاس قصص الانبیاء میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جن پر ہم اگر نظر ڈالیں تو خود بخود حضرت ایوب علیہ السلام سب کچھ ان سے چھن گیا، سب کچھ ان سے چھن گیا، مگر اس کے باوجود وہ صبر کرتے رہے. اس کے بعد اور آگے بڑھیے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی
یتیم پیدا ہوئے، کم سنی میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، ادھر اعلان رسالت کیے، سب خون کے دشمن، جانی دشمن بن گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پروپیگنڈا کیا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون، نہ جانے کیا کچھ کہا گیا. اور آگے بڑھیے، اہل بیت اطہار میں آ جائیے، کربلا والوں کو دیکھیے کہ کربلا کی منزل میں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ہر قربانی دی ہے. جوان بیٹے کی قربانی دی، 32 برس کے بھائی کی قربانی دی، 6 مہینے کے بچے کی قربانی دی. ساری قربانیاں پھر بھی دینا ایک منزل تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ناموس کی بات آ جائے، امام علی مقام نے اپنی بہن زینب کی چادر دی، سکینہ کے گوہر دی. آپ کو معلوم تھا کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، آپ کو معلوم تھا یزید کے دربار میں داخلہ ہوگا، مگر اس کے باوجود وہ راضی برضا تھے اور شکر کا سجدہ ادا کر رہے تھے. شاکر، صابر و شاکر تھے. تو یہ بہترین منزل ہے. لیکن یہ ہو کیسے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بہت مشکل لگتا ہے. کسی ماں سے خدا نہ خواستہ یا باپ سے اس کے خدا نہ خواستہ جواں اولاد چھن جائے، خدا نہ خواستہ کوئی شخص، ابھی پچھلے دنوں وہ ان کے چل رہے، ہم سن رہے تھے مصیبت، یہ جو بلوچستان میں ڈرون اٹیک میں مارا گیا ٹیکسی والا، جس کے پیچھے ایک ضعیف ماں ہے، بھائی ہے، بچے ہیں، جو ان کو یتیم بے آسرا چھوڑ کر خود ایک ایسی موت کا شکار ہو گیا جو مطلب اس کی نصیب میں لکھی تھی شاید. لیکن اب صبر کیسے آئے انسان، مطلب ان چیزوں پہ کیسے وہ اختیار کرے، حوصلہ کہاں سے پکڑے؟ دیکھیں حدیث مبارک میں آتا ہے، اس لیے کہ جب بھی ہمیں کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر پناہ ملے گی بینگ اے مسلم تو آپ کو اسلامی تعلیمات میں ملے گی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کو کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھے گا، تب ہی اسے صبر آ سکے گا. لہٰذا آپ انبیاء کرام کے مصائب جو علام آئے ان کو دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں، تو جب ان کے مصائب کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے مصائب پر صبر آنا شروع ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو شرمندگی بھی ہوتی ہے. لیکن آہو بکا اگر جو رونا ہے، میں اسے ایڈ کروں، جیسے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا سکتی ہوں کہ جب ہم بہت تکلیفوں سے گزرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 راستے آتے ہیں. یا تو ہم بالکل اپنے اللہ سے، اس دین سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، جس پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش دے کے آزماتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں یا اللہ سے آپ دور جاتے ہیں. تو اگر ہم اس وقت صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمارے لیے انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے انسان سے اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صبر کا پھل دیتا ہے. تو اگر ہم یہ جو سب آپ سارے عالم اکرام، کیونکہ مجھے تو اتنی نالج نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ ایک نارمل انسان ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے سے ایک تو اس کا پھل بے انتہا میٹھا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی ڈور پکڑ لیتا ہے تو میرے خیال سے آگے جو بھی انسان ہے تو وہ تو ختم ہونا ہی ہے اگر آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے. تو توکل کا جو بہت سمپل سے بابیلا مچانے سے آپ کا کام نہیں چلے، نہیں ہو سکتا. اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ صبر جو ہے وہ دراصل ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر کام مشکل آسان ہونے سے پہلے دراصل مشکل ہوتا ہے. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو وہی ہے جو صدمے پر کیا جائے. لہٰذا انسانی زندگی میں صدمات آتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ضرور انسان کو، یہ عسر اور یسر کی دنیا، خوشی اور غم کی دنیا ہے. لہٰذا ایسا نہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں خوشیاں ملتی رہیں گی، آپ کو غموں کو بھی فیس کرنا پڑے گا. اور قرآن اسی لیے ان کے لیے ایک مسلمان کو پہلے سے تیار کرتا ہے کہ نہیں جناب، اس زندگی میں ساری آپ کو راحتیں نہیں، مشکلات بھی آپ کو آئیں گی، اور اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. اس کی تعلیم کیا ہے کہ انسان کو اگر اپنی مرضی کے مطابق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تو نے میری مرضی کے مطابق مجھے عطا کر دیا. لیکن اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ ملے تو ایک مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اب رب کی مرضی کے مطابق مل رہا ہے جو میری مرضی سے کہیں بہتر ہے. لہذا انسان جب اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور ضمناً جو یعقوب علیہ السلام کی آپ نے بات کی، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دراصل ان کا رونا اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں تھا. فراق یوسفی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی منزل پر تھا کہ اللہ تو مجھے صبر عطا کر رہا ہے. تو وہ آنسو شکر کے بھی آنسو تھے، وہ آنسو اللہ کی محبت کے بھی آنسو تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی علیہ السلام نے اپنا کرتا واپس بھیجا تو وہ آنکھ ڈالا گیا تو بنا ہی واپس آئی. وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے فصبر جمیل کہا ہے. جب اللہ نے مہر لگا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو گریہ تھا وہ فراق یوسفی سے کہیں بڑھ کر، اس لیے کہ انبیاء کرام جب گریہ کرتے ہیں نا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 300 سال تک گریہ کرتے رہے. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام،
انبیاء کا گریہ دراصل اللہ کی یاد میں ہوتا تو ہے. ایک آپ کے انسان سوال بھی کا ایک اگر جواب اسی دیں، طرح اگر اجازت سے گریا کرے اپنے کسی دکھ پہ، کسی تکلیف پہ، کسی پریشانی پہ، لیکن اس کی زبان پر حرف شکایت نہیں آنا چاہیے. اچھا. روئے لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا. اے رب کریم تو ہی مسبب یہ الاسباب ہے. شکر زبان سے ادا ہونا ضروری ہے یا اس شکر کا دل میں احساس ہونا ضروری ہے؟ نہیں، شکر کا تعلق تو دل سے ہے اور زبان کا تعلق اظہار سے ہے. اللہ تبارک و تعالی اظہار کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ہمارے دل کی کیفیات کو جانتا ہے، بے شک. اتنا جانتا ہے جتنا ہم بھی نہیں جانتے بے ہیں. شک، بے شک. لہٰذا اور پھر اسباب دیکھیے واہ واہ. کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقه علی وجهی ابی اتی بصیرا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کہ میرے والد کی آنکھ پر یہ قمیض رکھ دینا. اب قمیض میں تو شفا نہیں ہوتی لیکن انبیاء کرام کے جسم سے مطہر ہوئی ہے اور یوسف علیہ السلام نبوت میں بہرحال ان سے فوقیت رکھتے تھے، لہذا والد ہونے کے لحاظ سے وہ فوقیت رکھتے تھے. لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی اور پھر ادھر وہ کنعان سے مصر سے چلتی ہے کنعان کی طرف اور ادھر یعقوب علیہ السلام فرماتے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو اپنے یوسف کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے. بالکل. ایک چیز عرض ان کے کرتا چلوں مقامات ہیں. کہ جب اللہ رب العزت جس چیز کے ذریعے یہ تکلیف پہنچتی ہے تو ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت اسی چیز کے ذریعے نعمت بھی پہنچاتے ہیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک باکس میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اگر آپ یہی سلسلہ دیکھیں کہ تکلیف کس سے پہنچ رہی ہے، پانی کے ذریعے سے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور فرعون بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں تو سامنے دریائے نیل آ جاتا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو وہاں اپنا آسا مارتے ہیں تو اس میں راستہ پانی بن سے جاتا حضرت ہے. موسیٰ کو تکلیف تو نہیں پہنچی، جی، پانی تو حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ایک کی والدہ وسیلہ کو- بنایا کہ وہ وسیلہ ان کو بنایا نا، لے گیا یہی اس حضرت جگہ پہ یعقوب جہاں ان کا جی. نصیب تھا، جو کہ انہیں یہی لے جانا معاملہ تھا حضرت فرعون کے یعقوب کا ہے محل. کہ یعقوب علیہ السلام کو جو ان کے بیٹوں نے قمیض لا کر دکھائی جی. کہ اس قمیض پر خون لگا ہوا ہے، اور جب ان کی آنکھیں آئیں تو اس وقت بھی قمیض آئی. اچھا. یہ بتانا چاہ رہا تھا میں صحیح. کہ وہاں اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈالا گیا کیونکہ پانی تو ڈبوتا ہے. ٹھیک اب وہ باکس میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا اور ان کی والدہ پریشان تھی، یہ تو ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز سے خیر اور اسی چیز سے شر پہنچانے پہ قادر ہے. جی ہاں، بے شک. وہ اس ان کی اللہ اپنی علیہ قدرت ہے کہ کس جی ہاں. وقت اس سے میں خیر ایک پہنچے بات اور کہنا کب شر. چاہتی ہوں، وہ جو آپ نے کہا کہ وہ ماں جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو تو کیسے صبر کرے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی یہ کو اگر برد زبان رکھا جائے، بار بار دہرایا جائے تو اللہ رب العزت ضرور دل میں صبر ڈالتا ہے. وہ حدیث مبارک ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے اسرائیل تم نے میرے بندے کی اولاد کو لے لیا، فرمایا ہاں رب. تم نے اس کے دل کو، اس کی خواہش کو نکال لیا، ہاں رب. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتا ہے اے اسرائیل لکھ دو، گواہ ہو جاؤ کہ جنت میں اس کے نام سے گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. بے شک بے شک بے شک. اب اسرائیل آتے رہیں گے اور جب بھی آتے ہیں وہ کوئی روح لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آتا رہوں گا جب تک یہاں ایک بھی ذی نفس باقی ہے. بے شک. سو انہوں نے تو آنا ہی ہے. بریک کے لیے رکیں گے جناب اور بریک کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں. خوش آمدید. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں توکل علی اللہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا، جس کے بارے میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ تلقین کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عبادت میں بہت گریہ وزاری کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو